ناظرین السلام علیکم۔ روزنامہ خبریں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں قاسم سید۔ یہ اتفاق ہی ہے کہ ملک اس وقت اپنی آزادی کے 75 سال منا رہا ہے، اور اسی وقت انہی دنوں میں ہندوستان کی قدیم ترین جماعتوں میں سے ایک جماعت اسلامی ہند اپنی آزادی کے 75 سالہ جد و جہد کے طور پر منا رہی ہے۔ یہ سفر کیسا رہا؟ اس سفر کی کیا مشکلات تھیں؟ کیا امکانات رہے؟ کیا چیلنج تھے؟ کیا نزاکتیں تھیں؟ ان سوالوں پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امیر جماعت اسلامی ہند جناب سید سعد اللہ حسینی صاحب۔ حسینی صاحب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسے کہ جماعت اسلامی ہند اپنی قیام کے جدوجہد کے 75 سال کے طور پر منا رہی ہے، تو بھارت سرکار اپنے اس آزادی کے 75 سال کو امرت کال کے طور پر منا رہی ہے۔ کیا یہ جماعت اسلامی کا بھی امرت کال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی ہند نے آزاد ہندوستان میں اپنے سفر کے 75 سال مکمل کیے ہیں، لیکن جماعت کی اسلام کی روایات کے مطابق ہم اس کو کسی جشن کے طور پر نہیں منا رہے ہیں، جیسا کہ آپ نے کہا امرت کال یا کسی بھی جشن کے طور پر اس کو نہیں منا رہے ہیں، بلکہ ہم نے اس مہم کو دو مقاصد پر مرکوز کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اس بہانے سے ہم جماعت اسلامی ہند کا تعارف کرائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے۔ آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی آبادی کا بڑا حصہ جماعت سے، اس کی دعوت سے، اس کے پیغام سے ناواقف ہے، تو پورے ملک میں جگہ جگہ ہم لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور جماعت کیا کام کر رہی ہے، اس کا میسیج کیا ہے، یہ تعارف کرانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور دوسرے، ہم نے اس کو احتساب کا ایک ذریعہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنا احتساب کر رہے ہیں، جو اچھے پہلو ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور جو کمزوریاں رہ گئی ہیں یا جو کام ہم نہیں کر سکے ہیں، تو اس کے سلسلے میں آئندہ آنے والے سفر کو بہتر بنانے کے لیے منصوبہ بندی کر رہے ہیں، عہد کر رہے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پورے ملک میں جاری ہے۔ تو اس لیے اس کو امرت کال یا کسی بھی قسم کے جشن کے حوالے سے اس کا ذکر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ جشن منانے کا ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ نہیں، آپ نے جیسے کہا کہ کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں، ان کو دور کریں گے، تو آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کمزوریاں رہ گئی ہیں، ایک دو کمزوری کی نشاندہی کریں گے؟ تو دیکھیے، کوئی بھی انسانی جماعت، کوئی بھی انسانی گروہ کمزوریوں سے مبرہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے بزرگوں نے بڑی غیر معمولی قربانیاں دی ہیں اور بڑے کام کیے ہیں، بڑے اچیومنٹس رہے ہیں۔ بہت مشکل حالات میں، بہت چیلنجنگ حالات میں انہوں نے بڑی جرأت کے ساتھ، حوصلے اور ہمت کے ساتھ اور قربانیاں دیتے ہوئے اس قافلے کو آگے بڑھایا ہے، اور بڑے گہرے اثرات بھی سماج پر مرتب کیے ہیں۔ تو اوورال تو ان اچیومنٹس پر ہمارا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہے، اور اپنے بزرگوں کے لیے دعا بھی دل سے نکل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ لیکن یقیناً کچھ تو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے اور کچھ حالات کی وجہ سے بہت سارے کام ایسے ہیں جو نہیں ہو سکے۔ خاص طور پر دو چیزیں محسوس ہوتی ہیں اس وقت۔ ایک تو یہ کہ برادران وطن سے جو تعلق ہونا چاہیے تھا، ان کی غلط فہمیوں کا جس طرح ازالہ ہونا چاہیے تھا، وہ کام میں سمجھتا ہوں کہ کوشش کے باوجود نہیں ہو سکا۔ حالانکہ جماعت نے اس کام کو بہت اہمیت دی ہمیشہ سے، اور ہمیشہ سے اس نے برادران وطن تک پہنچنے کی اور ان تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن مختلف وجوہ سے جو رزلٹس آنے چاہیے تھے وہ رزلٹس نہیں آ سکے۔ جہاں مسلم سماج میں ایک طرف مثبت تبدیلی اسلام کے حوالے سے ہم کو محسوس ہوتی ہے، وہیں عام برادران وطن کے حوالے سے معلوم ہوتا ہے کہ آزادی کے وقت جتنی دوری تھی اس سے زیادہ اور دوری ہو گئی ہے، نفرتیں اور بڑھ گئی ہیں، غلط فہمیاں اور بڑھ گئی ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمزوری ہے، اس کا آئندہ ازالہ ہونا چاہیے، اور آئندہ ہمارا ارتکاز اور زیادہ اس محاذ پر ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسری چیز ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم آج بھی ایک ماس موومنٹ، ایک عوامی تحریک نہیں بن سکے کوشش کے باوجود۔ تو ماس موومنٹ کے بارے میں لوگوں کا عام خیال یہ ہے کہ 75 سال بہت ہوتے ہیں کسی بھی تنظیم کی زندگی کے، تو اس میں جماعت اسلامی ہند خاص طور سے مسلم عوام کے درمیان اپنی وہ جگہ کیا بنا سکی ہے جو بننا چاہیے تھی؟ نہیں، جگہ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ جگہ تو بنائی ہے، اور کافی اعتماد حاصل کیا ہے مسلم امت کا۔
اس اعتماد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اور ہر طرح کے لوگ اب جماعت سے قریب آ رہے ہیں۔ لیکن یہ صحیح ہے کہ جسے ماس موومنٹ کہتے ہیں، عوامی تحریک کہتے ہیں، کہ عوام کے ہر طبقے کے لوگ بڑے پیمانے پہ لاکھوں کی تعداد میں تحریک سے جڑے ہیں، اس کا کام کریں، تو وہ کیفیت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ بات اب کس بات سے بھی اتفاق ہے کہ 75 سال کا عرصہ بہت لمبا عرصہ ہے، اس عرصے میں یہ ہو جانا چاہیے تھا، لیکن ظاہر ہے کہ جماعت کو کام کرنے کا پرامن اور پرسکون جو ماحول ہے وہ بہت کم ملا ہے ان 75 سالوں میں۔ آپ دیکھیں گے کہ آزادی کے فوری بعد تو پوری ملت کے حالات بہت خراب تھے، بہت مشکل حالات تھے، ان حالات میں جماعت کو کام کرنا پڑا، اور اس کے بعد مسلسل جماعت پر چوطرفہ یورش رہی۔ ایک طرف حکومتوں کی طرف سے بھی طرح طرح کی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا، دوسری طرف خود مسلم ملت میں بھی مختلف طبقات کی جانب سے شدید مخالفت، غلط فہمیاں اور طرح طرح کے الزامات، یہ سلسلہ مسلسل جاری رہا۔ تو دونوں طرف جماعت کو چیلنجوں کا مقابلہ رہا، بیرون میں بھی اور اندرون میں بھی۔ تو ان چیلنجوں کے درمیان اس نے کوششیں آگے بڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 75 سال کا عرصہ رہا ہے، لیکن اس میں کام کا جو پرسکون عرصہ رہا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورا 75 سال نہیں ہے، اس کافی کم ہو جاتا ہے۔ تو ان سب چیلنجوں کے باوجود کوششیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ اب ہماری اس نسل کی ذمہ داری ہے کہ وہ جماعت کو اگلے مرحلے میں لے کر جائے اور اس کو ایک عوامی تحریک میں بدلنے کی کوشش کرے۔ آپ اپنی قیادت میں یہ کوشش کر رہے ہیں؟ جی یہ کوششیں تو ہو رہی ہیں، میری قیادت میں ہی نہیں، مسلسل کئی مقاطوں سے کوششیں برابر جاری ہیں کہ جماعت جو ہے عوام تک پہنچنے کے لیے، عوام کے مختلف طبقات کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ چند برسوں میں کئی ایسے اقدامات کیے گئے، طرح طرح کی ذیلی تنظیمیں قائم کی گئیں، طلباء کی تنظیم، نوجوانوں کی تنظیم، خواتین کی، لڑکیوں کی، اور مختلف سوشل آرگنائزیشنز، سماجی خدمت کے مراکز۔ تو ایسے دسیوں تنظیمیں جماعت سے وابستہ لوگوں نے قائم کیے، جماعت نے ان کو بھرپور تعاون کیا، طرح طرح کی مہمات چلائی گئیں۔ تو یہ سب کوششیں اسی مقصد سے ہیں کہ جماعت زیادہ سے زیادہ عوام سے جڑے اور عوام کے زیادہ سے زیادہ طبقات سے قربت پیدا ہو۔ اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ ہم نے بھی اس میقات میں ان کوششوں کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ محترم، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، تو کیا یہ تاثر صحیح ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو طاقتور موجودگی ہونی چاہیے شاید اس میں کچھ پہلو تہی ہے کچھ؟ جی اس پر بھی توجہ ہو رہی ہے، توجہ تو اس پر بھی ہو رہی ہے، اور یہاں مرکز میں بھی ہم نے سوشل میڈیا کا الگ سے ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، ٹیم بھی ہے، ابھی لوگ کام کر رہے ہیں۔ ملک بھر میں جو سوشل میڈیا پہ کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو بھی منظم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو کوششوں کا تو آغاز ہوا ہے، آپ دعا کیجئے کہ اور جلد سے جلد یہ تیز ہوں اور نتیجہ خیز ہوں۔ یہ حکومت الہیہ کے قیام سے اور اقامت دین تک کا سفر کیسا رہا ہے آپ کے نزدیک؟ میرے نزدیک تو کوئی فرق نہیں ہے۔ اصلاً تو غلط فہمی تھی یہ کہ حکومت الہیہ کا مقصد لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ صرف ایک سیاسی نعرہ ہے، اور پولیٹیکل اسلام اس سے مراد ہے، سیاسی سطح پر اسلام کا غلبہ مراد ہے۔ حالانکہ اول روز سے یہ بات واضح کی گئی تھی کہ جماعت جو ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کی رہنمائی چاہتی ہے۔ اصلاً تو لوگوں کی تربیت کرنا چاہتی ہے، فکر بنانا چاہتی ہے، ان کے اخلاق بدلنا چاہتی ہے، اور برادران وطن میں اسلام کی تعلیمات عام کرنا چاہتی ہے، ان کو بتانا چاہتی ہے کہ اسلام کے مقاصد کیا ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو معاشرہ بدلے گا، سماج بدلے گا، تہذیب بدلے گی، سارے ادارے بدلیں گے، تو وہی اقامت دین ہوگا۔ تو پہلے اسی کنسیپٹ کو حکومت الہیہ کا نام دیا گیا تھا، تشریح کی گئی تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے، لیکن چونکہ غلط فہمیاں پیدا ہو رہی تھیں اور لوگ اس سے صرف ایک پولیٹیکل گول سمجھ رہے تھے، تو اس لیے پھر بعد میں اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے قرآنی اصطلاح اقامت دین اختیار کی گئی ہے۔ یہ اقامت دین کا یہ بنیادی مقصد ہے جماعت کا، اور اقامت دین کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ یہ رضائے الہی کا حصول اور فلاح آخرت، یہ اس کے دو بنیادی مقصد ہیں۔ تو فلاح آخرت اور رضائے الہی کے حصول میں کیا اسلامی نظام حکومت یا اسلامی حکومت کا قیام، کیا یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے یا نہیں ہے، جو آپ کے لٹریچر میں اور دوسری چیزوں میں پایا جاتا ہے؟ بھائی اس میں بات یہی ہے، ہمارے لٹریچر میں، دستور میں، ہر جگہ بات یہی ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلام کا قیام، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے۔
تو جن جن شعبوں میں ہم اس وقت مکلف ہیں اللہ کے دین کے قیام کے، ان شعبوں میں ہم قائم کریں گے۔ ہم اپنی ذاتی زندگی میں اللہ کے دین کی پیروی کر سکتے ہیں تو ہم ذاتی زندگی میں اللہ کے دین کی پیروی کریں گے۔ ہم سماجی سطح پر اپنے رسوم و رواج میں، روایتوں میں، کسٹمز میں، ٹریڈیشنز میں، اپنے اداروں میں، وہاں اسلام اور اسلام کی اخلاقی قدروں کی پابندی کر سکتے ہیں، وہاں ہم پابندی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور جن محاذوں پر ہم مکلف نہیں ہیں، وہاں ہمارا اختیار نہیں ہے، تو وہاں ہم اسلام کا موقف اور اسلام کا اسٹینڈ وہ لوگوں کے سامنے لائیں گے، دلائل کے ساتھ بتائیں گے، وضاحت کریں گے۔ تو یہی طریقہ ہمارے دستور میں بھی بتایا گیا ہے، اسی پر ہم عامل ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ذمہ داری ہے آخرت میں کامیابی کے لیے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ دین اسلام مکمل طور پر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور جن جن شعبوں میں آپ دین پر عمل کر سکتے ہیں وہ عمل کریں، اور جو شعبے آپ کے اختیار سے باہر ہیں وہاں لوگوں تک دین کی تعلیمات پہنچائیں۔ دیکھیں، جمہوریت کے دائرے میں جب ایک ہندو راشٹر کے قیام کی بات ہو سکتی ہے، ہو رہی ہے، کی جا رہی ہے، تو کیا اسلامی راشٹر کی بات کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیے، یہ غیر متعلق سیاسی سوالات ہیں، اور یہ بحث کو جو ہے ایک بہت ہی وولٹائل رخ دینے کی کوشش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اصل مرحلہ ہے وہ تو اسلام کا تعارف کرانے کا مرحلہ ہے، کہ لوگوں کو بتایا جائے کہ اسلام کیا ہے، اللہ کا دین کیا چاہتا ہے، زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کے دین کی رہنمائی کیا ہے، یہ آپ لوگوں کو بتائیں۔ ظاہر ہے کہ ملک میں اگر عظیم اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو سرے سے اسلام پر یقین ہی نہیں رکھتے، تو وہاں کیسے کوئی راشٹر، اسلامی راشٹر یا کوئی بھی راشٹر بنے گا؟ تو یہاں تو ہمارا اصل کام یہ ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو صحیح اسلام کیا ہے وہ بتائیں، اس کا تعارف کرائیں، اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس پر ان کو کنوینس کریں، اور اسلام کی جو قدریں جس پر اتفاق ممکن ہے آج، اس پر اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ مثلا اسلام کی قدر یہ ہے کہ تمام سماجی عدل قائم ہو، سماج کے تمام طبقات کے ساتھ برابری ہو، یہ اسلام کی قدر ہے، اسلام کی ویلیو ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو ہم اس پر لوگوں کو کنوینس کریں کہ یہاں سماج میں برابری ہونی چاہیے، اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کی ایک اہم قدر یہ ہے کہ دولت کی جو ہے منصفانہ تقسیم ہو، دولت امیروں سے غریبوں کی طرف جائے، اور سماج میں بہت زیادہ دولت کے حوالے سے اونچ نیچ نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ جو بھی دولت پیدا ہو رہی ہے اس پہ چند سرمایہ دار لوگ قابض ہو جائیں اور عوام کی اکثریت وہ مکمل طور پر محرومی کی شکار رہے۔ یہ اسلام کی قدر ہے، ویلیو ہے۔ تو اس ویلیو کو قائم کرنے کے لیے، اس ویلیو کو نافذ کرنے کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اصلاً مرحلہ یہ ہے، اس مرحلے پہ ہم کام کریں اور اسی پر اپنی توجہات کا اس وقت ارتکاز کریں۔ دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ اس وقت ملک میں جگہ جگہ ریاستوں میں تبدیلی مذہب مخالف قانون پاس کیا جا رہا ہے، اور ایسے حالات دیکھنے میں آتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کو پہنچانا چاہیے، کہ جو لوگ اسلامی جو پمفلٹ بانٹتے ہیں یا کسی کو پہنچا رہے ہیں یا قرآن ہی دے رہے ہیں، اس پہ کارروائی ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، اور تبدیلی مذہب قانون کا استعمال جس طرح سے کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کی نظر میں ہے۔ تو ان چیلنجوں کو دیکھتے ہوئے جو اسلام کی تعلیم کو دوسروں تک پہنچانے کے عمل کو کس طرح سے انجام دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کو بھی شک و شبے کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے، قانونی کارروائی کے دائرے میں لایا جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیے، جو چیز قانوناً منع ہے وہ تو زور زبردستی کے ذریعے، دھاندلی کے ذریعے لوگوں کو کنورٹ کرانا، لوگوں کا مذہب تبدیل کرانا، یہ منع ہے۔ اور یہ صرف ہندوستان کے قانون میں منع نہیں ہے، اسلام میں بھی منع ہے۔ اسلام بھی اس طرح لوگوں کی تبدیلی مذہب کا قائل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ڈرا کے، دھمکا کے، بندوق کے زور پہ اور لالچ دے کے لوگوں کا دین تبدیل کرائیں۔ یہ اسلام بھی اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ تو اسلام پر الزام ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بیانیہ ہے تاریخ کا۔ کبھی بھی اسلام ایسا نہیں ہوا ہے کہ لوگوں کو زبردستی مجبور کیا گیا ہو مذہب تبدیل کرنے پر۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم کے خلاف ہے، اسلام کی اسکیم کے خلاف ہے، اسلام کی فنڈامنٹل اسکیم کے خلاف ہے۔ میں ہمیشہ مثال دیتا ہوں کہ اگر ایگزامینیشن ہال میں کسی بچے کے سر پر آپ بندوق رکھ دیں کہ صحیح جواب لکھ، تو یہ سب سے زیادہ ایگزامینر کے خلاف بغاوت ہے۔ ایگزامینر تو آزادی دینا چاہتا ہے اس کو، تاکہ وہ غلط جواب بھی لکھ سکے، صحیح جواب بھی لکھ سکے۔ یہی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی مقصد ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے جو آزادی دی ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود مجبور کر سکتا تھا لوگوں کو کسی ایک دین پر عمل کرنے کے لیے، لیکن اللہ نے آزادی دی ہے اسی لیے دی ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے، امتحان لینا چاہتا ہے، اور آپ زبردستی کریں گے، لالچ دیں گے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں مداخلت کریں گے۔ تو لالچ اور زبردستی کے ذریعے صرف ملک کا قانون ہی نہیں، اسلام بھی منع کرتا ہے، تو قانون تو یہی ہے، اب اس قانون کا غلط استعمال ہو رہا ہے تو اس غلط استعمال کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ لوگوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو بھی ان کے نظریات ہیں، اسلام ہو یا کوئی بھی نظریہ ہو، جو بھی نظریات ہیں ان نظریات کے پرچار کی، دوسروں تک ان نظریات کو پہنچانے کی آزادی لوگوں کو حاصل ہے، اور کسی کو اس نظریے سے اتفاق ہوتا ہے تو اسے نظریے کو قبول کرنے کی بھی آزادی ہے۔ تو زور زبردستی، دھاندلی، لالچ، ان سب چیزوں کے بغیر آزادانہ بحث و گفتگو اور نظریات کا پرچار اور اپنی مرضی کے فیت کو، نظریے کو قبول کرنا، یہ سب آزادی رہنی چاہیے۔ اس آزادی میں مداخلت اگر ہو رہی ہے تو اس پہ آواز اٹھانی چاہیے، یہ سب کا دستوری حق ہے اور قانون بھی اس کی اجازت دیتا ہے۔ البتہ قانون میں جو لالچ اور زور زبردستی کی بات کہی گئی ہے، ہم بھی اس کو پسند نہیں کرتے۔ 2014 کے بعد سے ملک کے حالات میں تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے، آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے۔ ان تبدیلیوں کے پس منظر میں جماعت اسلامی کے سامنے کیا چیلنجز درپیش ہیں اپنی دعوت کو، اپنے دعوتی مشن کو یا اپنی بات کو پہنچانے کے لیے؟ چیلنجز تو سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہے کہ اس وقت مسلم امت کے سامنے اور یہاں کے سارے کمزور طبقات کے سامنے اپنے سروائیول کو لے کر کافی کوشچنس ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب لوگ اپنے سروائیول کو لے کر پریشان ہوں، سیکیورٹی کے مسائل سیریس ہو جائیں، جان و مال کے، اپنے گھر کی حفاظت کا مسئلہ درپیش ہو، تو پھر کسی اور کام کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہوتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی اصل چیلنج ہے سب سے بڑا، اور یہی ہوتا رہا ہے آزادی کے بعد سے، کہ آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو خاص طور پر صرف ایسے ہی ایشوز میں الجھا کر رکھا گیا ہے۔ اس کے نتیجے میں انہیں نہ اپنے ڈیولپمنٹ پر، معیشت اور تعلیم میں اپنی ترقی پر توجہ دینے کا موقع ملا، اور نہ یہاں کے برادران وطن سے بہتر تعلقات قائم کرنے پر، ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے پر اور اپنے موقف کو ان تک کمیونیکیٹ کرنے پر توجہ دینے کا موقع ملا ہے۔ تو یہ مسلسل ہوتا رہا ہے، ابھی بھی یہ شباب پر ہے، عروج پر ہے۔ تو اس طرح الجھایا جا رہا ہے اپنے مسائل میں کہ آپ دوسرے اہم کاموں کی طرف متوجہ نہ ہو سکیں۔ تو ہم عام مسلمانوں کو یہی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم صرف اپنے مسائل میں نہ الجھیں، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کی طرف متوجہ ہوں اور استقامت کے ساتھ اپنے موقف پر رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہیں۔ نہیں، آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ وجود کو بھی چیلنج ہے اور جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں سارے مسلمانوں کے لیے، جی، سارے مسلمانوں کے لیے وہ موجود ہیں۔ جماعت اسلامی بھی ان میں شامل ہے، اس کے سامنے بھی اپنے دعوتی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جو اس کا مقصد ہے اقامت دین، اس کے سامنے بھی رکاوٹیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ آپ ہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں نے تو اپنی بات واضح کی ہے کہ یہ سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے کہ جو جان و مال، عزت اور فسادات وغیرہ، ان سب مسائل میں ہم کو ایسا الجھا دیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی بڑی ذمہ داریوں کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ جماعت تو ہمیشہ کوشش کرتی رہی ہے کہ ہم جو امیجیٹ مسائل ہیں ان کا بھی مقابلہ کریں، لیکن اپنی ذمہ داریاں بھی ادا کرتے رہیں مسلسل، اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ یہ کوشش ماضی میں بھی ہم کرتے رہے، آج بھی ہم کر رہے ہیں۔ آج بھی ایسا نہیں ہے کہ اس میں الجھ کر ہم اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہیں، ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں۔ عام مسلمانوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ ہم برادران وطن سے ملیں، ان تک بات پہنچائیں، ان کی غلط فہمیاں دور کریں، اپنی ترقی پر توجہ دیں، اس کے مختلف منصوبے ہم چلا رہے ہیں۔ تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ذمہ داریاں مسلسل ادا کرتے رہیں، اور وہ کام ہو بھی رہا ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، ایک سوال جو تھوڑا سا ایک دانشور طبقے میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی دائیں بازو کی تنظیم ہے، یعنی جو سیاسی اصطلاح میں کہا جاتا ہے دینی جماعت ہے، دائیں بازو کی ہے، لیکن اس کا ریلیشن یا اس کا جھکاؤ یا اس کا تعلق لبرل اور سیکولر طبقے سے زیادہ ہے، جس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کو اصطلاحاً ملحد کہا جاتا ہے۔ جبکہ اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ملک کے جو دائیں بازو کے طبقات ہیں، چاہے وہ دینی جماعتیں ہوں یا سیاسی جماعتیں ایسی، ان کا جھکاؤ اس طرف ہو، ان سے اس طرح کے مضبوط ریلیشن بظاہر نظر نہیں آتے۔ کیا یہ پرسیپشن صحیح ہے؟ بہرحال پہلے تو یہ کہ ہم نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، ہم تو اعتدال پر قائم ہیں۔ اسلام تو اعتدال کا دین ہے، اسلام کی اصل پہچان اعتدال ہے، توازن ہے، امت وسط ہیں، اور پوری امت کو ہم امت وسط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم بھی اسی اعتدال کی شاہراہ پر قائم رہنے کی کوشش کر رہے ہیں، پوری امت کو بھی امت وسط بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو امت وسط کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم ہر قسم کی ایکسٹریمٹیز سے، انتہا پسندی سے بچے رہیں گے۔ اس انتہا پسندی سے بھی بچے رہیں گے جس کی بائیں بازو شکار ہے، اور اس انتہا پسندی سے بھی بچے رہیں گے جس کی دائیں بازو شکار ہے۔ دائیں بازو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی مخصوص نسل، کسی مخصوص فرقے کی بالاتری کی کوشش کرتے ہیں، بہت روایت پرست ہوتے ہیں، یا معاشی لحاظ سے کیپٹلسٹ ہوتے ہیں، تو یہ دائیں بازو کی خصوصیات سمجھی جاتی ہے۔ بائیں بازو کی خصوصیات یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہ اخلاق کے معاملے میں، ویلیوز کے معاملے میں بہت لبرل ہوتے ہیں اور کسی قسم کی ویلیوز کو قبول نہیں کرتے، اور اکنامی میں وہ کمیونسٹ لیننگ رکھتے ہیں۔ یہ لیفٹسٹ رجم کی یہ خصوصیات سمجھی جاتی ہے۔ تو ہم دونوں انتہاؤں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام ان دونوں انتہاؤں سے بچا کر وہ ماڈریٹ راستہ دکھاتا ہے جس میں دونوں کے بینیفٹس جمع ہیں اور دونوں کی کمزوریاں، دونوں کی خرابیاں جس سے دور ہیں۔ تو ہم اسی راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب اس راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں تو ایشو بیسڈ ہم مختلف لوگوں سے تال میل بھی کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے اعتدال کی ایک علامت ہے کہ جہاں بھی خیر کی بات ہے، بھلائی ہو، کسی میں بھی ہو، چاہے وہ ہمارے حریف کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اگر بھلائی ہے تو اس بھلائی کو ہم پروموٹ کرتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ تو بائیں بازو میں جو بھلائیاں ہیں کہ وہ انصاف کے لیے کام کرتے ہیں، مجبوروں کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ دائیں بازو کے عناصر میں بھی ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ مورل ویلیوز کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، اخلاقی خرابیوں کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ بھی تعاون کرتے رہیں۔ یہ 2024 کو آپ کس نظریے سے دیکھ رہے ہیں؟ جو اتھل پتھل ملک میں جاری ہے، 2024 میں کیا ہونے والا ہے؟ کیا ہونے والا ہے یہ تو ظاہر پریڈکشن تو بہت مشکل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ عدل و انصاف و جسٹس اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے والی طاقتیں، ان کو استحکام ملے، ان کو مضبوطی ملے، ان کو آگے لایا جائے۔ لو آپ چاہتے ہیں سرکار بدلے؟ بہرحال اب وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا راست پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آپ ہم سے ایکسپیکٹ مت کیجئے اس مرحلے میں۔ اصولی بات ہم کہتے رہے ہیں ہمیشہ جماعت کے لوگ کہ فرقہ پرست عناصر اور ہیٹ اسپیچز کو عام کرنے والے، نفرت کو عام کرنے والے، تو ایسے عناصر سے سیاست ہماری پاک ہونی چاہیے۔ ہماری جو لڑائی ہے وہ اصلاً برائیوں سے لڑائی ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے رہے ہیں، جماعت اپنی تاریخ میں ہمیشہ یہ بات کہتی رہی ہے کہ ہماری لڑائی کسی خاص گروہ سے، کسی خاص پارٹی سے نہیں ہے، بلکہ برائیوں سے ہے۔ تو جو بھی اس برائیوں کا علمبردار ہوگا، برائیوں کے خلاف ہم لڑیں گے، برائیوں کی تنقید کریں گے۔ تو فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے، نفرت نہیں ہونی چاہیے، ہیٹ اسپیچز نہیں ہونا چاہیے، جانبدارانہ سلوک نہیں ہونا چاہیے، اور جو عناصر اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرتے ہیں تو ان کو سیاست میں پروموٹ نہیں کیا جانا چاہیے۔ نہیں تو اپوزیشن پارٹیوں میں جس طرح سے اختلافات ہیں یا سرکار ان کے خلاف بھرشٹاچار کے نام سے کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور جو سرپٹول جاری ہے، اپوزیشن پارٹیوں کا کوئی اتحاد بظاہر نظر نہیں آتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں یا جو خواہش رکھتے ہیں وہ رزلٹ سامنے آ سکتا ہے؟ دیکھیے، سیاسی جماعتیں جمہوری معاشرے میں اصلاً سماج کے تابع ہوتی ہیں۔ سماج میں جو رجحانات ہوں گے اس کے مطابق سیاسی جماعتوں کو کام کرنا ہوگا، کیونکہ ان کو سماج سے ہی ووٹ حاصل کرنے ہیں اور ان کی طاقت سماج سے ہی ڈیرائیو ہوتی ہے۔ تو اگر سماجی سطح پر لوگوں کے اندر ول پاور پیدا ہو، ارادے کی قوت پیدا ہو، اور وہ کوئی اوپینین اسرٹ کرنے کی پوزیشن میں آئیں، تو پھر سیاسی طاقتوں کو ان کے آگے جھکنا پڑتا ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرقہ پرستی کو سماجی سطح پر ہم ختم کریں، نفرت کو ختم کریں، اور لوگوں کے اندر عدل کا، انصاف کا، برابری کا شعور پیدا کریں، تو سماجی دباؤ اگر پیدا ہوگا تو خود بخود سیاسی طاقتیں بھی اتحاد کے لیے بھی مجبور ہوں گی، اپنی پالیسیوں کو بدلنے کے لیے بھی مجبور ہوں گی۔ تو یہ کوشش مختلف سماجی تحریکوں کو کرنے کی ضرورت ہے، ہم بھی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ دوسری تحریکوں کو بھی سب سے زیادہ اسی محاذ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ وہ سماج کو بتائیں کہ اس ملک میں فرقہ پرستی، نفرت وغیرہ یہ سب کتنی یہ نقصان دہ، سب کے لیے نقصان دہ ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا نقصان صرف مسلمانوں کو نہیں ہو رہا ہے، سماج کے تمام طبقات کو ہو رہا ہے، پورے ملک کو ہو رہا ہے، ملک کا ہر انسان آج یا کل اس کا انجام بھگتے گا۔
تو یہ بات لوگوں کو سمجھانا اور سماج کا ذہن تیار کرنا بہتر تبدیلی کے لیے، تبدیلی ان دا سینس پالیسیوں میں، ایجنڈے میں تبدیلی کے لیے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جیسی سماجی تحریکوں کی اصل ذمہ داری ہے۔ جماعت اسلامی اپنا رول ادا کرے گی اپنی حیثیت و طاقت کے مطابق جس تبدیلی کے عمل میں؟ جی بالکل، جماعت تو ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے ماضی میں بھی۔ آپ کو عوام کا موڈ لگتا ہے کہ وہ تبدیلی چاہتے ہیں؟ جی، یہ بحیثیت ایک مفکر کے، ایک تھنکر کے، آپ کو کیا لگتا ہے؟ نہیں خیر، وہ تو ایک تجزیے کا اس وقت موقع نہیں ہے، تجزیے کے لیے تو الگ سے کچھ نہیں، اس میں تو ہاں یا نہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہاں موڈ ہے پبلک کا یا نہیں ہے تبدیلی کا؟ نہیں خیر، وہ تو جج کرنا پڑے گا، لیکن ظاہر ہے کہ عوام جو ہے، کوئی بھی ملک کے عوام نفرت کو اور نابرابری کو، تفریق کو یہ پسند نہیں کرتی، یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ تو آپ کو صرف ان کی ضمیر کو بیدار کرنا ہوگا، بتانا ہوگا کیا ہو رہا ہے، تو آج یا کل ضرور بیداری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا، آج کل جو بھی سرکار پر سر اقتدار ہے یا جس طرح سے اداروں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں، گفتگو ہو رہی ہیں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ RSS کے پاس عملاً ان تمام چیزوں کا کنٹرول ہے۔ RSS کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیسی تنظیم سمجھتے ہیں اس کو، اور کیا عملاً ایسا ہے جو کہا جا رہا ہے؟ نہیں، بہرحال تنظیموں کے بارے میں تو رائے ہم بیان نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ ہم جو ہے خرابیوں پر، برائیوں پر تنقید کرتے ہیں، جو کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کو بتاتے ہیں۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نفرت، بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں اسی چیز کو، کہ نفرت کا پرچار، ہیٹ اسپیچز، لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کی کوشش، یہ غلط ہے۔ یہ جو بھی کرے گا، جو بھی تنظیم یہ ایجنڈے کو لے کر آگے بڑھے گی، وہ غلط ہوگی، اور اس خرابی پر ہم تنقید کریں گے۔ 2024 کو اس ملک کے مستقبل کے لیے فیصلہ کن کہا جا رہا ہے۔ یہ آخری سوال ہے میرا۔ مسلمانوں کا ایک بیانیہ 25-30 سال سے چلا آ رہا تھا کہ جو BJP کو ہو رہا ہے اس کو جتانا ہے۔ اب میرا خیال یہ ہے کہ شاید اب یہ BJP کو ہرانے جتانے کا عمل اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمانوں کو اپنا ایک نیا سیاسی بیانیہ تیار کرنے کی ضرورت ہے، پرسیپشن کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے؟ جی یقیناً ہونا چاہیے، یہ تو ہم مسلسل کہہ رہے ہیں اور لکھ بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں۔ ہمارا جو سیاسی بیانیہ ہے یا جو ہماری سیاسی کوششیں ہیں، تو وہ اصلاً ایجنڈا ڈریون ہونی چاہیے۔ ایجنڈا ڈریون کا مطلب یہ کہ ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں اور کس طرح کا یہاں گورننس چاہتے ہیں، پالیسیز کس طرح کی چاہتے ہیں، تو وہ ہم لوگوں کے سامنے لے کر آئیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام بھی اس کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے، اور اسلام کا اصل آبجیکٹیو یہی ہے کہ عدل و انصاف پر مبنی، عدل و قسط پر مبنی پالیسیز کو پرسیو کیا جائے۔ تو عدل و قسط پر مبنی، سارے انسانوں سے برابری پر مبنی پالیسیز وہ کیا ہو سکتی ہیں، وہ ہم لوگوں کے سامنے لائیں اور اس کو اپنی سیاست کی بنیاد بنائیں۔ اسی کی بنیاد پر پولیٹیکل پارٹی سے بارگیننگ کریں اور اسی کی بنیاد پر ووٹ دیں، اسی کی بنیاد پر اپنا سیاسی ڈسکورس چلائیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہی معقول سیاست ہے۔ سیاست صرف حکومتوں کو بدلنے کا یا حکومتوں کو الیکٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ سیاست اصلاً لوگوں کا ذہن بنانے کا نام، پالیسیز کے حوالے سے لوگوں کے ذہن کی تبدیلی، سماج کے ذہن کی تبدیلی، یہ اصل سیاست، اور باقی ساری چیزیں اسی سے ڈیرائیو ہوتی ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری سیاست کی اصل بنیاد بننی چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو ضرور پسند آئے گی۔ ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں جڑنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔